بات بتائیں آنیسٹلی دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کا دل مانتا ہے کہ لاہور میں سب سے پاپولر آدمی اون چودھری ہے، جنہوں نے اتنا ووٹ لیا جو نہ میاں صاحب نے لیا نہ کسی اور نے لیا نہ آپ نے لیا، ساری زندگی آپ بھی پنجاب میں کام کرتے رہے۔ اون چودھری از دا ہائیسٹ ووٹ گیٹر ان لاہور۔ میری جمپل لاہور کی ہے اور لاہور کو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں۔ اون چودھری کا جو آبائی جدھر اس کی برادری بیٹھی ہے، جیون ہانا اس علاقے کو کہتے ہیں، جیون ہانا اس کے حلقے میں تھا، اس کی پوری برادری وہاں پہ بیٹھی ہے اور اس برادری کا ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ووٹ ہے۔ دیکھیں ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، میں اس چیز کے خلاف ہوں ویسے برادریزم کے، مگر برادریزم پہ ووٹ ڈلتا ہے۔ راجہ صاحب میرے استاد ہیں لا کالج کے اینڈ آئی ہیو ڈیپسٹ ریسپیکٹ فار ہم، مگر دیکھیں وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے۔ اون چودھری کا بھائی 2018 کا الیکشن جیتا تھا، اون چودھری کی ایک پولیٹیکل پریزنس تھی۔ راجہ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، مگر راجہ صاحب کی فیلڈ بار پالیٹکس کی ہوگی، وہ وکیلوں کے معاملات کی ہوگی۔ جنرل الیکشن میں اگر پولیٹیکل ورکر اون چودھری کے مقابلے میں ہوتا تو آپ کی بات کو درست تسلیم کر دیا جاتا، مگر راجہ صاحب تو ایک بڑے منجے ہوئے لائر ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ کس یونین کاؤنسل میں کس وارڈ میں کون سا کاؤنسلر ہے جس کے پاس جانا ہے، ان کو تو نہیں پتا کہ یہ NA 128 کے اندر میرے ملک کا حلقہ ہے کہ NA 128 کے اندر کس کس یونین کاؤنسل میں کون کون شخص اثر رکھتا ہے، کہاں پہ کون سی برادری بیٹھی ہے، کہاں پہ کون سے لوگ بیٹھے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے۔ سلمان اکرم ذرا صاحب آدمی تھا، اس لیے آپ کی میں ان سمپل ورڈ یس۔ تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں ایک بھی اوور ویلمنگ ایویڈنس آپ نے دی نہیں اور آپ لوگ صرف جو ہے نا معاملہ لٹکا رہے ہیں، جسٹ فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس، اور وہ چاہتے ہیں ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے۔ ویسے آن اے لائٹر نوٹ میں سوچ رہا تھا isn't it ironic کہ رشیا میں الیکشن ہوا ہے، وہاں ایز این آبزرور گئے ہیں ہمارے چیف الیکشن ڈینائی کر دیا، انہوں نے نہیں گئے، وہ خبر چلی تھی، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ڈینائی کیا ہے۔ چلیں اچھا نہیں گئی کیونکہ وہاں بھی پیوٹن کو 90% ووٹ ملا ہے 87% ٹرن آؤٹ کے ساتھ۔ اب بعض ملکوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ مٹی پاؤ ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ہے فلاڈ الیکشنز کی، لیکن ان کے کانسیکوینسز کبھی صحیح نہیں ہوئے۔ ثبوت کی بات ایک تو ایسے کر لیں، بریک میں یہ میرے فارمز 45 لے لیں، ان کو دکھا دیں، تارل صاحب سے ہی کامنٹ لے لیتے ہیں ان پہ، ٹھیک ہے، پہلی چیز، اور یہی جو ہے وہ اس کا ورڈکٹ دے دیں۔ لیکن اگر سلمان راجہ صاحب کی بات کریں، اور ایسے کئی حلقے ہیں، سلمان راجہ صاحب کا ہے، یاسمین راشد کا ہے، پشاور میں نور عالم کا ہے، یہاں پہ ٹرن آؤٹس ہیں اوور آل 60% کے، انڈیویجول پولنگ سٹیشنز پہ NA پہ ہیں 90% کے، 99% کے، انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کے ہیں 40% کے، 45% کے، 35% کے۔ یہ تو گیم سیٹ اینڈ میچ ہو گیا، کیونکہ یہ تو ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو فارم 46 ہوتا ہے، فارم 46 جو بیلٹس کا کاؤنٹ دکھاتا ہے، آج میں نے الیکشن کمیشن میں کسی سے پوچھا بھی، وہ کہتا ہے کہ یہ بائی لا جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر ہے، اور ایک ہی ہوتا ہے NA اور PK کا پولنگ سٹیشن پہ، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ اس سے مانگ بھی لیں کہ میں نے صرف NA کے حلقے کو ووٹ دینا ہے، پروونشل اسمبلی کو نہیں دینا۔ اس نے آپ کو 2 بیلٹس دینے، آپ پھر ایک جیب میں لے جائیں باہر، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کاؤنٹ میں نہ ہو، لیکن ووٹ ایک جتنے جو ہیں وہ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو ڈبل ایک پولنگ سٹیشن پہ فرق ہے، میجورٹی پولنگ سٹیشنز پہ فرق ہے، اور وہ جو نواز شریف کے 100 ووٹ کے ساتھ 1 لگا تھا، وہ سارا کچھ اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کو صوبائی اور نیشنل پولنگ پہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک جیسے ریزلٹس مل جائیں گے۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا آپ ٹریبیونلز میں جائیں گے تو ہو جائے گا۔ پورے پنجاب کے لیے 2 ٹریبیونلز ہیں، KP کے لیے 6 ہیں۔ Doesn't it seem like something is rotten in the state of Denmark or in the state of Lahore at the moment? پھر وہ کہہ رہے تھے ایسے اس پہ بھی کافی بحث چل رہی، طارق صاحب کے ٹریبیونل سے زیادہ بنوا دیں، ایٹ لیسٹ سپیڈ اپ ہو جائے معاملہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے نا، یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کی ہے کہ وہ پہلے موقع پہ اعتراض کرے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ فارم 45 فلاڈ ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہے پریزائڈنگ آفیسر کو کہ آپ نے یہ فارم 45 ٹھیک نہیں بنایا، اس کی کمپائلیشن غلط ہے، اس میں ووٹ غلط درج ہیں، اس میں ڈفرنس آ رہا ہے، آپ ریکاؤنٹ کریں، آپ یہ فارم 45 ٹھیک کریں۔ چلیں وہ مان لیا کہ پولنگ ایجنٹ وہاں پہ ہار گیا، اس نے بات نہیں مانی، اس نے اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی،
پھر اگلی رسپانسبلٹی آتی ہے امیدوار کی کہ جب ریزلٹ کمپائلیشن ہوتی ہے آر او کے دفتر میں اور فارم 45 ہر پریزائڈنگ آفیسر وہاں لے کے جاتا ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے مالک صاحب, اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے ہر الیکشن میں, پچھلے 4 الیکشن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین حضرات یا وہ لوگ جو ہار جاتے ہیں نا اپنے پولنگ سٹیشن, وہ فارم 45 جمع ہی نہیں کراتے. یعنی میں اگر بیٹھا ہوں اپنے مرکزی دفتر میں اور میں فارم 45 کمپائل کر رہا ہوں تو میرے پاس صرف جیتنے والے فارم 45 آئیں گے, ہارنے والے فارم 45 کوئی لے کے نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے, یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں آر او آفس میں پہرا دوں اور میں دیکھوں کہ کہاں پہ فارم 45 میں جو پریزائڈنگ آفیسر نے جمع کرایا ہے اور جو میرے پولنگ ایجنٹ نے مجھے دیا ہے اس میں اگر ڈسکریپنسی ہے اور فرق ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں اور موقع پہ بتاؤں کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہوا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم ہر جگہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر کھڑے نہیں کرتے یا ٹھیک لوگ کھڑے نہیں کرتے, ان کو ٹرین نہیں کرتے, اور اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے پاس بھی ہمارے لائر بھی وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے. ایک چیز بتائیے طاہر صاحب, یہ تو ان فارم 45 کی آپ بات کر رہے ہیں جو نہیں آتے, نہیں جمع ہوتے. ہم تو یہ لوگ تو بحث کر رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کے پاس. ایشو تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں, اور کسی اور کینڈیڈیٹ کے پاس نہیں ہے ان سیٹس پہ, کسی اور نے اوریجنلز نہیں دکھائے. آپ کے سوری کیا کہہ رہے ہیں, صرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے دکھائے ہیں. ایک بلاول بھٹو نے اپنے حلقے کے لاڑکانہ کے فارمز 45 دکھائے تھے ایز پروف کہ وہ جیتے. جب تک الیکشن کمیشن نے یہ مذاق جو ہے وہ ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا تھا, جیسے سلمان راجہ کے فارمز 45 ہیں, یاسمین راشد کے ہیں, میرے حلقے کے, جہاں پہ سارے یہ ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے, یہ بھی نہیں کیا کہ نئے فارمز بنا لیں. کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے نہیں دکھایا. اور آپس کی بات ہے, ہمیں پشاور میں اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس نے کہا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا, جیسے جاوید لطیف صاحب کسی کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے, ہمیں کہا گیا تھا کہ فارم 45 آپ نہ اٹھائیں. تو ایکچولی فارم 40 پاس ہے اپیرنٹلی. طاہر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی دی اونلی ونس جو اوریجنل دکھا رہے ہیں اور باقی تو دکھا بھی نہیں رہے. نہیں دیکھیں میڈیا پہ کاغذ لہرا دینے سے کام چلے گا نہیں نا. کیا آپ اس رات ریٹرننگ افسر کے پاس آپ نے یہ واویلا کیا, کیا آپ نے اسی وقت وہاں پہ درخواست جمع کرائی, کیا آپ نے اس کے بعد الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ریٹرننگ افسر کے پاس اس کو چیلنج ہی نہیں کیا. اگر وہ فارم 45 ڈسکریپنسی والے آپ کے پاس تھے تو یہ فرض تھا آپ کا کہ آپ ریٹرننگ افسر کے پاس اس کو چیلنج کرتے. تو دیکھیں یہ جو دورہ معیار ہے کہ جہاں پہ آپ جیت گئے وہاں فارم 45 ٹھیک ہیں, جہاں ہار گئے وہاں خراب ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا نا. اگر دھاندلی ہونی ہوتی تو کیا کے پی کے میں لینڈ سلائیڈ ملتی ان کو, کیا علیم گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنتے, کیا پنجاب میں ہمارے سٹالورٹس ہارتے؟